صلح ہی صلح کرو، صلح کرو، صلح۔ بڑوں کا کام ہے، عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے۔ تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں، سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ۔ ہمارے نبی گھر میں آئے، بیٹی کے تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے، یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس۔ اب خود چل پڑے تلاش کرنے۔ دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو چادر اتر، کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی، تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب، بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کا مطلب تھا مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا، یہ پیغام ہے ابو تراب میں۔ اب لائے، گھر آئے اور یوں لیٹ گئے تھے جیسے لیٹ، زمین پر ایسے لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو، دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری۔ نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جانتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نہ، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، فاطمہ کیا، چلو بولو صلح ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی۔ بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی۔ یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے۔ تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو؟ اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی۔ اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے؟ کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو؟ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا ہے، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں، جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھ کٹی جاوے اے دے پلے کا نہیں پڑنا۔ اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو۔ انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے، ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا۔ تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا، وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے
تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔ ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک۔ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں، آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، 15.5 سال۔ پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار۔ کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے۔ یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدی، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر۔ وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدی۔ اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخر لگا جی آن دے ہو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہندا جی جان دے ہو۔ وہ سمجھا چاہتے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو، کٹ لو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔
میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی. وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھو، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد، میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا. ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا. یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا، کہا اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھوں میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا. اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے.